جب زندگی میں 4 علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ بہت جلد اچھا وقت آنے والا ہے۔ جوانوں، آج میں تمہیں 4 ایسی علامات بتاتا ہوں جن کے ظاہر ہونے سے تم یقین کر لینا کہ تمہاری زندگی میں سے جلد پریشانیاں جڑ سے ختم ہونے والی۔ وہ 4 علامات بتانے سے پہلے جوانوں، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، نہ مال، نہ عزت، نہ شہرت۔ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کی رضا کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، عاجزی اختیار کریں اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں۔ جوانوں، توبہ وہ درخت ہے جو ہمارے گناہوں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو فوراً اپنے رب کے حضور جھک جائیں۔ ایک شخص تھا جو اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہا تھا، اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا تھا۔ ایک دن کسی بزرگ کی بات سن کر دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا، خود پر شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی بدل دینے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا، زندگی بدلنے کے لیے، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا۔ قبلہ وہ جنگل کی طرف نکلا تاکہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کر سکے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے حضور توبہ کر سکے۔ راستے میں ایک خشک درخت نظر آیا۔ اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رو کے توبہ کر لیتا ہوں، رو رو کے اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ اب یہ گنہگار شخص درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رو کے توبہ کرنے لگا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا۔ اس کے دل میں ندامت، شرمندگی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے رو کر کہا، اللہ، میں نے اپنی زندگی تیرے حکم کے خلاف گزاری، تیری نافرمانی کی، لیکن میرے مالک، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں کہاں ٹھکانہ بناؤں گا، میں کہاں جاؤں گا، تیری زمین سے نکل کر کہاں جاؤں گا؟ میرے مالک، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے ہی اس نے زمین پر ایک سجدہ کیا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ درخت کی جڑیں ہلنے لگی۔ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ شخص اللہ کو راضی کر رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس درخت کی جڑیں ہلنے لگی ہیں اور وہ درخت اس کے ساتھ جھکنے لگا ہے۔ ادھر سے یہ گنہگار نماز پڑھ رہا ہے۔ گنہگار جیسے ہی سجدے میں گیا تو اس نے محسوس کیا کہ درخت بھی ویسے ہی میرے ساتھ سجدے میں جا رہا ہے۔ وہ درخت بھی اس شخص کے ساتھ جھکنے لگا۔ حیرت زدہ ہو کر وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ یہ درخت زمین پر جھکا ہوا تھا، مکمل طور پر یہ درخت زمین پر جھک چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہو۔ حیران ہو کر بولا، یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، پوری کائنات، چرند پرند، انسان، حیوان، میں رب کے آگے جھکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ درخت بھی مجھے سجدے کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں یہ درخت بھی مجھے سجدے کرتے ہیں، ایک تو ہی تھا پوری کائنات میں جس نے میں رب کو بھلا دیا تھا۔ دیکھ، درخت بھی تیرے رب کو سجدے کرتے ہیں، مگر تو اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتا۔
پوری کائنات میں ایک تو ہی تھا جس نے مجھے بھلا دیا تھا، جس نے مجھے کبھی یاد نہ کیا۔ اب اگر تو میرے دروازے پر آ بھی گیا ہے تو اے میرے بندے تجھے مبارک ہو، اب مجھے ہر چیز سے بڑھ کر پیارا ہی تو ہے، ہر چیز سے بڑھ کر تو مجھے محبوب ہے، تو مجھے پیارا ہے۔ اب تو میرا دوست ہے اس لیے کہ اب تو توبہ کر چکا ہے۔ اے دوست، اگر اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو خشک دل بھی سیراب ہو جاتے ہیں اور ناممکن چیز بھی ممکن بن جاتی ہے۔ جوانو، ہر انسان کی زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں ایسے آتی ہیں جیسے اچانک سمندر میں طوفان امڑ آتا ہو۔ ہم ذرا سی چوٹ کھاتے ہیں تو شکوے زبان پر لے آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسانی نہ غریب کو نصیب ہے نہ امیر کو نصیب ہے، سکھ نہ کمزور کو میسر ہے نہ طاقتور کو میسر ہے۔ زندگی تو ایک میدان ہے جہاں ہر نفس کو آزمائشوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ کبھی سوچا ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہوں کے تاج بھی اللہ کی طاقت کے آگے جھک گئے، ان کی طاقت میرے اللہ کے آگے جھک گئی۔ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہے جوانو، ہر طاقتور کے اوپر ایک اور طاقت والا بیٹھا ہے جوانو۔ اللہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ اللہ کسی کو آرام دے کر آزماتا ہے اور کسی کو مشکلات میں ڈال کر پرکھتا ہے۔ ہر مشکل اپنی حقیقت میں یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ اے بندے تھم جا، اے بندے رک جا، اے بندے اللہ کے حضور جھک جا اور اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ میرے بھائیوں، آزمائشوں میں گھبرا کر اللہ سے دور مت ہوں، دکھوں میں گھبرا کر اللہ سے دوری اختیار مت کریں، بلکہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ اگر آج تم مشکلات کے اندھیرے میں ہو تو یقین رکھو کہ ایک روشنی ہے جو تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل کرو، کیونکہ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ تمہاری زندگی میں جب 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو پکا یقین کر لینا کہ تم پر اچھا وقت آنے والا ہے، اچھا وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب 4 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا دکھ درد سب تم سے دور ہونے والے ہیں، مصیبتوں کی گھڑیاں ختم ہونے والی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ انسان کی زندگی میں دکھ درد کیوں آتے ہیں، انسان کی زندگی میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ فرمایا نیک انسان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، جبکہ بدماش، سود خور، زنا کرنے والے، بہنوں کا حق مارنے والے، بہنوں کو والدین کی وراثت سے حصہ نہ دینے والے اور دین پر مذاق اڑانے والوں کے پاس دکھ درد، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں یہ آزمائش نہیں بلکہ عذاب بن کر آتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سی 4 علامات ہیں، وہ کون سی 4 نشانیاں ہیں جن سے انسان کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ اب میری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے، اب پریشانیاں دور ہونے والی ہیں۔ فرمایا نمبر 1، پہلی نشانی، جب دل عبادت میں سکون پانے لگے، جب قلب عبادت میں سکون پانے لگے اور گناہوں کی تاریکی سے نفرت محسوس ہونے لگے، جب جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاری جیسے برے اعمال کانٹوں کی طرح چبھنے لگیں، تو یہ اس بات کی پہلی نشانی ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زندگی کی بہار قریب ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس بات کی ہے کہ تمہاری دعائیں قبولیت کی دہلیز پر ہیں، قبولیت کے دروازے پر ہیں، تمہارے آنسو رحمت کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں، اور تمہارے اعمال تمہیں ایک بہتر مقام کی طرف لے جا رہے ہیں، اچھے سے اچھے مقام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب حرام سے نفرت ہونے لگے اور حلال کے نوالے سے محبت ہونے لگے تو یقین کر لینا اللہ تمہاری زندگی میں اچھا وقت لے کے آنے والا ہے۔ جب نماز جیسی عبادت میں سکون ملنے لگے، نماز جیسی عبادت میں دل کو سکون اور روح کو سرور ملنے لگے، جب اللہ کے حضور سر جھکانے میں، سجدہ کرنے میں لطف آنے لگے،
جیسے ایک پرندہ دن بھر کی تھکن کے بعد اپنے گھونسلے میں سکون پاتا ہے، دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد اپنے گھونسلے میں آرام پاتا ہے، ویسے ہی انسان کا دل سجدے میں اپنی اصل پناہ گاہ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک ویران زمین بارش کی پہلی بوند سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، بنجر زمین، کھنڈرات زمین بارش کی پہلی بوندوں سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، اسی طرح نماز کا لطف انسان کے دل کی ویرانی کو دور کر کے اسے ایمان کی خوشیوں سے مہکا دیتا ہے۔ جوانوں، کسی بستی میں ایک چرواہا رہتا تھا جو سارا دن اپنی بکریوں کے ساتھ جنگل میں رہتا۔ وہ ایک سادہ دل انسان تھا جسے دنیا کی چالاکیوں کا کچھ علم نہیں تھا، مگر اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرپور تھا۔ اس کا معمول تھا کہ ہر روز دوپہر کے وقت وہ اپنی بکریاں ایک درخت کے نیچے بٹھا کر اللہ کے حضور جھکتا، نماز پڑھتا اور اللہ سے بڑی معصومیت کے ساتھ دعا کرتا، اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا۔ ایک دن ایک عالم دین اس چرواہے کے قریب سے گزرے، چرواہے کی دعا سن کر وہ حیران ہو گئے۔ عالم دین حیران ہو گئے کہ چرواہا اللہ سے یوں باتیں کر رہا تھا، یا اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ آسمانوں میں بھی تو ہے اور زمین میں بھی تو ہے، شرق میں بھی تو ہے، غرب میں بھی تو ہے، تو میری بکریوں کی طرح مجھے بھی چرا لے اور تو مجھے اپنے جنت کے چراگاہ میں لے جا، میں تیری جنت کی بکریاں چراتا رہوں گا۔ اللہ تو مجھے اپنی جنت میں بلا لینا، میں چرواہا ہوں، اچھے طریقے سے بکریوں کو سنبھال لیتا ہوں، بکریوں کو پانی بھی پلاتا ہوں، صفائی ستھرائی بھی رکھتا ہوں۔ اللہ میں جنت میں تیری عبادت بھی کروں گا اور تیریاں بکریاں چراتا رہوں گا۔ اور ہاں میرے مالک، جب میں بھٹک جاؤں تو مجھے تھام ضرور لینا، مجھے پکڑ لینا تاکہ میں کبھی تجھ سے دور نہ ہو جاؤں، بس اتنی عرضی کرتا ہوں۔ عالم دین نے جب اس کی اس طرح کی باتیں سنی تو اس نے فوراً اسے ٹوکا، کہا ارے نادان، تو اللہ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے مقام کا تو کچھ خیال کر۔ جیسے ہی عالم دین نے ڈانٹا، چرواہے نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا، اس کی دعا ادھوری کی ادھوری رہ گئی، اور آئندہ کے لیے ایسی دعا نہ مانگنے کا چرواہے نے وعدہ کر لیا۔ عالم دین اپنے گھر کو چلے گئے۔ اسی رات عالم دین نے خواب کی دنیا میں کیا دیکھا کہ فرشتے عرش کے قریب ایک آواز سن رہے ہیں، عرش کے قریب فرشتے اللہ کی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، فرشتو میرے اس بندے کا کیا حال ہے جس کی معصوم دعا آج روک دی گئی، جس کی معصوم دعا ادھوری رہ گئی۔ دنیا میں تو اس کی دعا ادھوری رہ گئی، مگر سنو، اس کی دعا کے الفاظ میرے عرش تک پہنچے تھے، روکنے کے باوجود بھی اس کی دعا میرے عرش تک پہنچی تھی۔ بتاؤ اس بندے کا کیا حال ہے؟ اس میرے چرواہے کی سچائی نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ ہے ایک دم عالم دین کی آنکھ کھلی، عالم دین گھبرا کر جاگے اور فوراً چرواہے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ صبح کے وقت جب عالم دین چرواہے کو ملے تو وہ شخص درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ وہ جو چرواہا تھا درخت کے نیچے سو رہا تھا، دیکھ کر حیران رہ گئے، زاروں قطار رونے لگے اور خود پر شرمندہ ہونے لگے۔ عالم دین نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد بکریاں نہیں بلکہ سفید روشنی میں فرشتے اس کا پہرا دے رہے ہیں۔ اس کے ارد گرد بکریاں نہیں بیٹھی بلکہ سفید روشنی میں فرشتے اس کا پہرا دے رہے ہیں۔ لیکن یہ عالم دین نہیں جانتا تھا کہ اس ان پڑھ سے چرواہے کی وہ میٹھی میٹھی باتیں میرے اللہ کو کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ ان باتوں نے تو خدا کا عرش ہلا دیا تھا، ان باتوں نے تو فرشتوں کو حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ فرمایا دوسری نشانی، جب اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے لگو تو سمجھ لینا تمہاری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے، چاہے اللہ تمہیں بڑے سے بڑے غم میں کیوں نہ ڈال دے۔ جس طرح کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام امام حسین نے اللہ کی طرف سے آنے والی ہر مشکل گھڑی کو، ہر مشکل فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا، اسی طرح امام حسین سے محبت کرنے والے کو بھی چاہیے
کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کرے، اور یہی اس کے لیے اچھا وقت لے کے آنے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک چھوٹے پانی کے قطرے پر پڑی۔ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ اچانک اس بزرگ کی نظر ایک چھوٹے سے پانی کے قطرے پر پڑی جو ایک پتھر کے کنارے سے لٹک رہا تھا۔ پانی کا قطرہ ہے، پتھر کے کنارے سے لٹک رہا ہے، قریب تھا کہ وہ قطرہ زمین پر گر جاتا۔ بزرگ نے اس قطرے کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، اے قطرے، تیری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا، تیری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ تو زمین پر گر کر خاک میں ملے گا یا دریا کا حصہ بن کر بہہ جائے گا، یا تو زمین پر گر کر خاک میں مل جائے گا یا دریا کا حصہ بن کر بہہ جائے گا۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا، پانی کا قطرہ نیچے گرا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ قطرہ زمین پر گرنے کے بجائے ایک ننھے سے سیپی کے اندر جا گرا۔ یہ سیپی سمندری جانور ہے جس کے اندر قیمتی موتی بنتے ہیں۔ بزرگ یہ منظر دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن وہی بزرگ ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک تاجر نے اس بزرگ کو روکا اور کہا، حضور ذرا یہ موتی دیکھیں، اس جیسا نایاب موتی آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ بزرگ نے موتی ہاتھ میں لیا، جیسے ہی موتی کو دیکھا تو فوراً ہی پہچان گئے، ارے یہ تو وہی پانی کا قطرہ تھا جو برسوں پہلے دریا کے کنارے گرا تھا۔ یہ تو وہی پانی کا قطرہ تھا جو برسوں پہلے دریا کے کنارے گرا تھا اور سیپی کے منہ کے اندر گیا تھا، اور وہ ایک ہیرے کی شکل اختیار کر گیا، ایک موتی کی شکل اختیار کر گیا۔ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عین اسی لمحے غیب سے آواز آئی، کسی کہنے والے نے کہا، اے میرے بندے، میں تو وہ رب ہوں جو قطرے کو بھی ضائع نہیں جانے دیتا، اور میں قطرے کو ضائع نہیں جانے دیتا، تو پھر تو یہ کیسے سوچتا ہے کہ تیرے آنسو اور تیری دعائیں ضائع ہو جائیں گی؟ تو یہ کیسے سوچ بیٹھا ہے کہ تیرے آنسو ضائع ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں رب ہر چیز کا حساب رکھتا ہوں اور جسے چاہوں مٹی سے موتی بنا دیتا ہوں۔ زندگی میں اچھا وقت لانے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب تم اپنے والدین کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھنے لگو، والدین کی بیماری کو اپنی بیماری تصور کر کے اس کا علاج کرنے لگو، جب تمہارے دل میں یہ احساس آ جائے کہ ان کی خوشی اور سکون میں ہی تمہاری خوشی ہے، اور تم ان کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے ان کی تکلیفوں کو کم کرنا چاہتے ہو، تو یہ ایک اشارہ ہے کہ تمہاری زندگی میں اللہ کی رحمت اور اچھا وقت آنے والا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو تبھی اپنے قریب کرتا ہے جب وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے پیش آتے ہیں، پیار سے پیش آتے ہیں۔